میں ہوں آپ کی ہوسٹ سسٹر زیف، پروگرام سیو دی پلانٹ ود سسٹر زیف کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے ماحولیاتی نظام یا ایکو سسٹم کے بارے میں۔ ایکو سسٹم ایک کسی مخصوص علاقے میں جانور، آرگینزمز، وہاں کے پانی، ریت، مٹی، مختلف جانور، ہر قسم کے جاندار اور جو بھی چیزیں ایک مخصوص ماحول میں پائی جاتی ہیں اس کو ایکو سسٹم کہتے ہیں، کیونکہ تمام جاندار ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کرتے ہیں اپنی بقا کے لیے، اور انہیں کسی نہ کسی صورت میں ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ پانی ہے، چاہے وہ مٹی ہے، چاہے وہ ریت ہے، چاہے وہ روشنی ہے، چاہے وہ گرمی ہے یا سردی ہے، مختلف ویدرز ہیں۔ ہر جو جاندار ہے اس نے اس ماحول کے مطابق یا اس نظام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا ہوتا ہے اور وہ اس سے مطابقت رکھتا ہے۔ لیکن بعض اوقات جب اس نظام میں یا اس ایکو سسٹم میں تبدیلی آتی ہے تو اس کی وجہ سے جانداروں کو نقصان بھی پہنچتا ہے، لیکن قدرتی طور پہ جانداروں کے اندر یہ ایک خاصیت موجود ہے کہ وہ ایڈاپٹیشن کے عمل سے گزرنے کی خصوصیات رکھتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں کہ ایکو سسٹم میں جب کوئی تبدیلی آتی ہے تو وہ جانداروں کو کس طرح سے متاثر کرتی ہے، تو اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے وائلڈ فائرز، آج کل دنیا میں ٹیمپریچر میں اضافے کی وجہ سے وائلڈ فائر میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ آسٹریلیا، امریکہ، کینیڈا اور نیوزی لینڈ اور بہت سارے دوسرے ممالک میں جنگلوں میں اچانک سے آگ بھڑک اٹھتی ہے، اور اس کی وجہ سے لاکھوں جو اسپیسیز وہاں پہ ہوتے ہیں یا جو لاکھوں اقسام کے جاندار ہیں ان کو بہت زیادہ نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آئیے ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں کتنے قسم کے ایکو سسٹمز ہیں۔ 7 مین ایکو سسٹمز ہیں جن کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن دینا چاہوں گی۔ پہلا تو ہے ٹیریسٹریل ایکو سسٹم، فارسٹ ایکو سسٹم ہے، گراس لینڈ ایکو سسٹم ہے، ڈیزرٹ ایکو سسٹم ہے، ٹینڈرا ایکو سسٹم ہے، اور ایکواٹک ایکو سسٹم اینڈ فریش واٹر ایکو سسٹم، آلسو میرین ایکو سسٹمز۔ یہ والے جو ایکو سسٹمز ہیں یا نظام ہے زندگی کا اس کو جوڑنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ والے 7 جو ایکو سسٹمز ہیں یہ ہمارے ایٹماسفیئر کو، ہمارے کلائمیٹ چینج کو، ہمارے کلائمیٹ کو بہت عرصے تک انہوں نے ایک خاص پیٹرن میں رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج سے بہت سال پہلے ہمارے آباء و اجداد، بلکہ ہمارے جو والدین ہیں، جو ہم سے پہلے والی جو جنریشن تھی، بلکہ ہم لوگوں نے بھی اپنے بچپن میں یہ دیکھا ہے کہ ہم لوگ یہ پریڈکٹ کر سکتے تھے کہ ابھی ونٹر آئے گا، ابھی سمر آئے گا اور ابھی بہار آ جائے گی، لیکن اب ہم یہ چیزیں جو ہیں ان کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کل کس قسم کا موسم ہوگا، انلیس کہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے وہ ہمیں بتائے کہ بارش ہوگی یا دھوپ ہوگی یا کچھ اس طرح کا۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں، خاص طور سے گجرانوالہ، سیالکوٹ اور لاہور میں آج کل بہت شدید قسم کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مونسون سٹارٹ ہو گیا ہے، لیکن اپریل سے ہی ان سارے ایریاز میں شدید قسم کی بارشیں ہو رہی ہیں جو بالکل ان ایکسپیکٹڈ ہیں، ہم بالکل ان کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے شہروں کو اربن فلڈنگ کا سامنا ہے، اور ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پریکاشنز لے رہے ہیں، وہ لوگوں کو بہت زیادہ اویئرنیس دے رہے ہیں کہ جو بارشیں ہیں وہ ابھی نہیں رک رہی، اس لیے ہم نے اور زیادہ بارشوں کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جو ایکو سسٹم میں جب تبدیلی آتی ہے۔ سب سے زیادہ جو ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے متاثر ہونے والا ایکو سسٹم ہے وہ ہے کوسٹل۔ جو کوسٹل ایکو سسٹم ہے وہ پہلے ہی اس کے بہت برے حالات ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ لیں ہمارا جو سمندر ہے، اگر آپ کراچی میں سی ویو دیکھنے کے لیے چلے جائیں تو ہیومن ایکٹیویٹی کی وجہ سے وہاں پہ ماحول جو ہے وہ نیچرل ماحول جو ہے وہ تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بہت زیادہ گندگی ہے، بہت پلاسٹک بیگس لوگ وہاں پہ پھینک کے چلے جاتے ہیں، جو بھی چیزیں کھاتے ہیں پلاسٹک بوٹلز وہ ہمارے پانی میں شامل ہو جاتی ہیں، لوگ اس میں کچرا پھینکتے ہیں۔ پھر سمندری طوفان آتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی وہاں کے ایکو سسٹم پہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ وہاں پہ جو رہنے کا سٹائل ہے یا جو سمندری حیات ہیں ان میں بہت زیادہ ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے، بہت زیادہ جانور جو ہیں وہ مر جاتے ہیں یہ پلاسٹک کی چیزوں کو جب وہ نکلتے ہیں تو۔
इसी तरह से वहाँ पे जो इंसान है रहते हैं, जो मछलियाँ पकड़ने का मछलियों का जो कारोबार करते हैं, उनकी ज़िंदगी जो है वो भी उससे मुतासिर होती है। फिर सी लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है और ख़तरा है कि इसकी वजह से जो पूरी दुनिया है उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आएगी। हम अभी से देख रहे हैं कि फ्लड्स में इजाफा होता जा रहा है बिकॉज सी लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। और चूँकि हम लोग डिफरेंट पार्ट्स में तो इकोसिस्टम्स की बात करते हैं कि ये इकोसिस्टम है, कोस्टल है और मैरीन है एंड ऑल दैट, बट बेसिकली हमारी पूरी की पूरी दुनिया जो है, हम सब एक दूसरे के ऊपर तमाम, चाहे वो इंसान हैं, जानवर हैं, हमारा माहौल है, मिट्टी है, रेत है, पानी है, हम सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। लेकिन अगर ये वाला जो नेचुरल इकोसिस्टम है हम इसको ख़त्म करते जाएंगे और इसके अंदर इस तरह की तब्दीलियाँ आती जाएंगी जिनको जो नेचुरल जो माहौल है और जो हमारा जो नया माहौल जिसको हम पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज में भी इजाफा हो रहा है, इनमें अगर अडेप्टेशन नहीं हो पाएगी, अगर उसके मुताबिक जो तमाम जो स्पेसेस हैं उन्होंने जो तमाम स्पेशीज़ हैं उन्होंने अपने आप को ढालना नहीं शुरू किया या वो नहीं ढाल पाए, तो जो स्पेशीज़ अपने आप को नहीं उस माहौल में ढाल पाएंगे उनका वजूद ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जो इकोसिस्टम्स हैं उनका किरदार बहुत ज़्यादा अहम है। अगर हम अपनी दुनिया को ज़िंदा रखना चाहते हैं, अगर हम अपने क्लाइमेट को बचाना चाहते हैं, तो नेचुरल माहौल के अंदर जिस तरह से ये इकोसिस्टम्स पिछले मिलियंस ऑफ ईयर्स से रहे हैं, हमें उनको वापस लेके जाना होगा। उसके लिए हमें नेचर बेस्ड जो सॉल्यूशंस हैं उनको हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, उनकी तरफ हमें वापस जाना पड़ेगा। नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के बारे में भी हम जल्दी बात करेंगे, क्योंकि मैं आपको ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ कि यूनाइटेड नेशंस का जो एनवायरमेंटल प्रोग्राम है एंड यूरोपियन यूनियन और SDGs अकेडमी के ताउन से मैंने अभी रिसेंटली नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस फॉर डिज़ास्टर्स एंड क्लाइमेट चेंज में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की है। और बहुत जल्दी हम नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस पे भी बात करेंगे, किस तरह से हम नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस को अपना कर अपने जो इकोसिस्टम्स हैं या जो हमारे माहौलियाती निज़ाम हैं उनको नेचुरल वे में वापस लेके आ सकते हैं, उनको बचा सकते हैं ताकि हमारी जो दुनिया है वो महफूज रह सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग सेव द प्लैनेट विद सिस्टर ज़ेफ एंड मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।